السلام علیکم کلاس سکس آج ہمارا سبق ہے اسلامیت میں امانت۔ صفحہ نمبر کھول لیجیے 66۔ سب سے پہلے جو اوپر خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن پر جو لکھی ہوئی ہے، جب امانت کو ضائع کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ ابھی جب ہم امانت کا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا امانت کس کس انداز میں ضائع کی جاتی ہے، اور جب لوگ اس طرح کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب ہے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہو گئی بات کہ امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں امانت کے معنی اور مفہوم۔ امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سکون، اطمینان اور امان۔ ایمان کا لفظ بھی امن ہی سے نکلا ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو، جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانت اور ایمانداری سے ذرہ ذرہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پر امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے۔ خیانت کے معنی ہے امانت میں ہیرا پھیری کرنا، عہد و اقرار کو پورا نہ کرنا۔ اب امانت کے معنی کیا ہیں؟ امانت کا لفظ نکلا ہے امن سے۔ امن کا مطلب آپ کو پتہ ہے، امن و سکون، اطمینان، اور ایمان کا لفظ بھی امن سے ہی نکلا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ایک دوسرے سے یہ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ہوگا تو امانت داری بھی ہوگی اس کے اندر، اور ایمان نہیں ہوگا تو اس کے اندر امانت داری نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہے، ملتی جلتی ہیں۔ اور امانت سے مراد ہمارے دین کے حوالے سے کیا ہے وہ کیا بتائی انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کاروبار میں امانت داری بتائی ہے، جس پر جتنا بھی حق بنتا ہے وہ اسے ادا کیا جائے، اور پوری دیانت اور امانت سے ذرہ ذرہ اسے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پر امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے اس کو پورا کرنا بھی کیا ہے؟ امانت داری ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اب اس میں ہم خیانت کس کس انداز سے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم صحیح طریقے سے امانتوں کو ادا کریں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے، تو ہم امانت کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ہم تفصیل سے بھی نیچے سارا پڑھیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اور اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور امانت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ خیانت آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص امانت ادا نہیں کر رہا ہے اور امانت میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، مطلب ہیرا پھیری کر رہا ہے یعنی اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اور چل کے اپنے آپ کو اس امانت سے بچانے کی کیا کر رہا ہے؟ ادا کرنے سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی۔ اور عہد و اقرار کو بھی نہیں پورا کر رہا، اس نے عہد کیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ کر دوں گا آپ کے لیے، یا میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ یہ نہ کرے، تو وہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں ایک امانت بھی ہے۔ اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات، ہمارے دینی احکام آپ کو پتہ ہے نماز روزہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی دین ہمیں بتاتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہماری زندگی صرف اور صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے کہ کس طرح سے چلنے ہیں، اور اس کو بھی ہم ادا کریں گے تو وہ امانت ادا کرنا کہلائے گا۔ اور کس انداز سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آپس کے معاملات، دنیاوی معاملات میں بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانی چاہیے۔ ہماری اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے، اور کسی کی اخلاقیات کے اچھے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ضرور موجود ہو کہ وہ امانت دار ہو۔ اسلام میں امانت سے مراد کوئی شخص اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس اس شرط سے رکھوائے کہ میں بوقت ضرورت آپ سے واپس لوں گا، اور رکھنے والا یہ چیز اس کے اصل مالک کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے، تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ یہ عام مفہوم آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی
آپ کی کلاس میں ایک دوسرے سے آپ چیزیں لیتے ہی ہیں، تو اب جس شخص نے وہ چیز دی ہے وہ اس کا مالک ہے، لیکن اس نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دے دی. اب جب اس کو وقت پہ ضرورت پڑے گی وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے میری چیز واپس کریں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ویسی ہی واپس کریں جیسی وہ تھی. اب اگر پینسل آپ نے لی ہے تو اسے شارپ کر کے اتنا چھوٹا سا کر کے دے دیا تو اس کا مطلب ہے امانت داری نہیں ہوئی آپ میں. یا وہ ہم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، گم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص امانت دار نہیں ہے. وہ چیز ویسی کی ویسی، اور جب وہ مانگے اس کو فوراً اس کو دے دی جائے. تو کیا ہے کہ یہ امانت داری کہلاتی ہے. اور ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ ایسے شخص کو امین یا امانت دار کہتے ہیں. اسلام میں لفظ امانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے. اب اس کے ایک عام معنی جو سب کو پتہ ہونے چاہیے وہ یہ ہے، لیکن اس کے اور مزید معنی بھی ہیں، اور یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر امانت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں ادا کرنی چاہیے. اب وہ وسیع معنی کیا ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس میں یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جب ہم پل صراط پر جا رہے ہوں گے جنت میں، تو پل صراط کے دونوں طرف، پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا اور ہم اس پر سے گزر کر پھر جنت میں جائیں گے. تو اس کے دونوں طرف کیا چیز ہوگی؟ ایک طرف رشتہ داری ہوگی اور دوسری طرف امانت داری ہوگی. اب رشتہ داری کو ایک صحیح طریقے سے نبھا رہا ہے، رشتوں کو نبھا رہا ہے، رشتوں کو توڑ نہیں رہا، تعلقات کو ختم نہیں کر رہا، نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. چاہے کوئی سامنے والا کیسی بھی تعلقات کر رہا ہے، لیکن آپ نے رشتہ توڑنا نہیں ہے. جو ہمارے رشتہ دار ہیں ننیالی ددیالی، ان کو نبھانے کی ہم کیا کریں؟ بھرپور کوشش کریں. بہن بھائیوں سے تعلقات بہترین رکھیں. تو کیا ہے؟ رشتہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں، ان کی زیادتیوں کو بھی درگزر کر دیں. دوسری طرف کیا ہے؟ امانت. تو امانت ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز گڑبڑ چل رہی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پل صراط کراس نہیں کر سکے گا، اور یہ دونوں چیزیں اسے کاٹ دیں گی، وہ نیچے جہنم میں گرے گا. تو اب دیکھیے کہ وہ امانت کہاں کہاں آ رہی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ باہمی لین دین ہو یا فرائض منصبی. باہمی لین دین جو میں نے ابھی ایک بار بتایا آپ کو، آپ کلاس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، یا ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم کسی سے، فار ایگزامپل ہم دکاندار ہے، ہم اس سے کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، تو اب جب ہم اسے پیسے دے رہے ہیں بالکل اسی مطابقت سے اسے ہمیں سامان دینا چاہیے. اب اگر اس میں وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ گھٹیا چیز دیتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے، تو وہ خائن ہے، خیانت دار ہے، وہ امانت دار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں وہ اچھی چیز دے رہا ہے، صحیح چیز دے رہا ہے، تو ہمیں بھی پیمنٹ پوری صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامان بہت سارا ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم پیمنٹ کریں گے اور پھر پیمنٹ نہ کریں، تو یہ شخص جو لے کے جا رہا ہے دکان سے مال تو یہ خیانت کر رہا ہے. تو اب باہمی لین دین میں سب کو کیا ہے؟ امانت دار ہونا چاہیے. فرائض منصبی، کوئی شخص بہت کسی ایسی پوسٹ پر موجود ہے جہاں پر جو ہے وہ اس کو سارے کام نمٹانے ہیں، اب وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہ دے اور اس میں کوئی ہیرا پھیری کرے، صحیح طریقے سے کرے نہیں، کوئی چیٹ کر جائے، مالک کو چیٹ کر جائے. اب اگر کسی کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس ہے، اور اس میں کسی کو اس بزنس مین نے کسی بھی جگہ پر اپوائنٹ کیا ہے، اب فار ایگزامپل ٹیچرز ہیں، اسکول ہے، پرنسپل ہیں، اب یہاں پر جو پرنسپل ہیں وہ اپنا صحیح طریقے سے کام انجام دیں، کیونکہ پیرنٹس یہاں پر آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو داخل کرانے آ رہے ہیں کہ ہمیں بچے کو اچھی تعلیم جو ہے ہمارے بچے کو چاہیے اور آپ نے دینی ہے اور ہم اتنی پیمنٹ آپ کو کریں گے، اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ ہاں ہم کریں گے. اب اگر یہاں سے صحیح طریقے سے تعلیم نہیں جائے، ہم پیمنٹ لے لیں، یا وہ ہم صحیح طریقے سے تعلیم دیں، وہ پیمنٹ نہ دیں، تو یہ آپس میں صحیح طریقے سے لین دین نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے یہاں پر جہاں جہاں فرائض منصبی، اب یہاں پر کس کس کے ہیں فرائض منصبی؟ ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو یہ سب کچھ دینا ہے اور اسی انداز سے سارا کام کرنا ہے، یہاں کی تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہاں کی تمام چیزیں صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ آپس میں کیا ہے؟ فرائض منصبی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اب یہ تو میں نے مثال آپ کو اسکول کی دی تھی. اس کے علاوہ حکمران ہیں، وہ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. اب حکومت چلانا اور
عوام کو اچھے طریقے سے تمام چیزیں دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہاں فساد برپا نہ ہو. تو جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے جو فرض بنتا ہے کہ جو اس کام کے لیے اس کو رکھا گیا وہ پوری ایمانداری سے کام انجام دے. یہ تو دنیاوی معاملات میں ہم فرض جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، جس سیٹ پر جو کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ لگائیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے. تو یہ امانت ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اوپر اور بھی فرائض ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں. شریعت کے حوالے سے ہمارے پاس جو بھی حقوق آ رہے ہیں، اب نماز روزہ یہ بھی فرض ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا، یہ لین دین اور فرائض منصبی سمجھ میں آ گئے. دوسری چیز کیا ہے، اب اگر کوئی شخص کسی کو یہ پیغام دے کہ اس تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، تم اس سے جا کے یہ کہو یا یہ کہہ دینا. جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہوں آپ میں سے کسی کو کہ جائیے جا کے ان کو بلا کے لے کر آئیں، کلاس 5th سے ایک بچے کو بلا کے لے کر آئیں، ان سے کہیے کہ یہ کام کر کے لے کر آئیں. اب آپ کو میں کہوں اور آپ جا کے نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ امانت دار نہیں ہیں. یا جا کے بات جو کہیں وہ دوسری انداز میں کہے، غلط بات کہہ دیں، آپ نے توجہ سے اس کی بات سنی نہیں اور جا کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. تو کیا ہے کہ پیغام کو پہنچانا بھی اور جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی پہنچانا کیا کہلاتا ہے؟ امانت داری کہلاتی ہے. اور سب سے بڑی امانت داری پیغام پہنچانے کی کس نے ادا کی ہے؟ انبیاء نے کی ہے. اللہ نے انہیں پیغام پہنچایا اور انہوں نے ہم تک ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا. تو کیا ہے کہ کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا، اہم پیغام، سب سے بڑا اہم پیغام کس نے پہنچایا؟ انبیاء نے پہنچایا، اور وہ پورا پہنچایا اور پھر گواہی بھی لے لیے. تو پیغام کو پہنچانا بھی کیا ہے؟ امانت داری ہے، بالکل ویسے ہی پہنچایا جائے جیسے کہا گیا ہے. دوسرا، کوئی اہم مشورہ دینا. اب اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، یہ کروں یا یہ کروں، کوئی اچھا مشورہ لینا چاہ رہا ہے آپ سے اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے اور آپ اچھا مشورہ نہ دیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جانتے نہیں ہیں آپ پھر بھی الٹا سیدھا مشورہ دے دیں، تو یہ امانت داری نہیں ہے. آپ کے اندر مشورہ دینا بھی امانت داری کہلاتا ہے. اچھا مشورہ دینا جس میں اس شخص کی آخرت بھی خراب نہیں ہو اور دنیا میں بھی اسے نقصان نہ ہو. تو مشورہ اچھا دینا چاہیے. اور اگر آپ کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں ہے، آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس کو یہ معاملہ پتہ ہو کہ اس میں کرنا کیا چاہیے. تو کیا ہے کہ اہم اچھا مشورہ دینا، اور اچھے مشورے میں دونوں چیزیں شامل رکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کیا ہے، اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا تو سنور جائے، آخرت کا نقصان ہو گیا، آپ نے ایسا مشورہ دے دیا. تو ایسا مشورہ دیں جس میں نہ تو دنیا اس کی خراب ہو اور نہ ہی آخرت خراب ہو. طالب علم کے لیے امانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اب آپ پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، آپ بھی امانت دار اور خیانت دار ہو سکتے ہیں یا خائن ہو سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہ کریں، اچھی طریقے سے یاد نہ کریں، پڑھیں نہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے پیپرز میں نقل کر کے آپ پاس ہونے کی کوشش کریں، تو کیا کہلائیں گے؟ آپ خائن کہلائیں گے. اور آپ یہ سوچیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا، ٹیچرز سے بچ گئے، لوگوں سے بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں بچے. کیونکہ کیا ہے کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اور روح کیا ہے؟ جب روح کے اوپر آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے کوئی دھبا آ جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، اس آپ کی حرکت کی وجہ سے آپ کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، تو آپ اپنی روح کی حفاظت نہیں کر رہے. آپ روح بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسے اچھی طریقے سے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اچھی طریقے سے اور صحت مند رہے گی جب آپ نیک عمل کریں گے. تو کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ اپنی روح کو زخمی کر رہے ہیں. وہ برا کام کرنا نہیں چاہتی لیکن آپ کروا رہے ہیں. آپ اپنے ہاتھ سے غلط کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ برا کام کرنا نہیں چاہتے، آپ کروا رہے ہیں. قیامت والے دن یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کے اعضاء خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت بندہ یہ کہے گا، یہ سورہ سجدہ میں آپ قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں، تو وہ بندہ کہے گا تم تو میرے ہاتھ ہو، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تمہارے نہیں تھے،
ہم اللہ تعالیٰ کے تھے، ہم تو مجبور تھے، آج اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے۔ تو کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی۔ ہم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو تعلیم بھی حاصل کرنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے۔ اب ظاہر ہے جب محنت کر کے کوئی شخص ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحیح شخص ہے، ایماندار ہے۔ اب اگر نقل سے پاس ہوا ہے، اب جب وہ لوگوں کا علاج کرے گا تو پھر تو وہ خیانت کرے گا نا، ادھر بھی خیانت کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھی برا کرے گا۔ اور انجینئر بن رہا ہے تو ایسی چیزیں بنائے گا جو کچھ عرصے بعد ہی تباہ ہو جائیں گی۔ پل بنا رہے ہیں، جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ خائن کہلائے گا۔ تو کیا ہے کہ طالب علم کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے، محنت سے پڑھنا چاہیے، اور نقل سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ بچہ کیا کہلائے گا؟ یہ طالب علم کیا کہلائے گا؟ امانت دار کہلائے گا۔ امانت کی اہمیت اور انبیاء علیہ السلام۔ قرآن پاک میں امانت کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب امانت والوں کی امانتیں، اب کیا کیا امانتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی کسی نے کوئی چیز کسی کو دی ہے تو وہ اس کی امانت ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں یا جو جس جگہ کا اہل ہے، الی اہلیہ، جو جس جگہ کا اہل ہے، فار ایگزامپل کوئی ایسی پوسٹ ہے جہاں پر بہت ساری ایسے جگہ ہے جہاں پر نوکریاں نکلی ہیں، پولیس کی ہیں یا اور جو بہت ساری جگہوں پر، لیکن وہاں پر ایجوکیشن آفس میں نوکری نکلی ہے، وہاں پر کوئی شخص جائے اور پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کو بٹھا دیا جائے ایجوکیشن آفس میں کسی ایسی پوسٹ پہ جہاں سے سارے اہم کام ہوتے ہوں، اور وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ اہل شخص کے ہاتھ میں اس کی امانت نہیں دی گئی بلکہ نااہل کو دے دی گئی، یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، جو جس جگہ کا اہل ہے اور جس جگہ کے قابل ہے اسی کو اس جگہ پر کیا کیا جائے؟ بٹھایا جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت کہلاتی ہے۔ اور ہم آپس میں بھی جو ایک دوسرے کے لیے ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں یا کسی کا حق بنتا ہے تو ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے اور ہم تفصیل پڑھیں گے امانت کے حوالے سے۔ انبیاء علیہ السلام اخلاق حسنہ کے جن اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خلق امانت بھی ہے۔ وہ سچے، دیانتدار اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا جو انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سارے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو، حضرت پاک سمیت سب نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ جو جیسا کہا اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی کر کے بھی دکھایا اور پہنچایا بھی ہے اور بتا بھی دیا۔ یہی فریضہ اور امانت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ امانت اپنی امت کو پہنچائی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی امانت پہنچانے میں ذرا سی کبھی پیشی پر بھی تیار نہ ہوئے، کیونکہ ان کے اوپر لوگ زور ڈال رہے تھے کہ کوئی چیز تو کم کریں، آپ کچھ تو ہماری مانیں اور کچھ اپنی کہیں۔ حضرت پاک نے صاف منع کر دیا کہ مجھے تو خود اس بات کا ڈر ہے اگر میں عمل نہیں کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ ہو جائے گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے۔ تو حضرت پاک ہرگز تیار نہیں ہوئے کمی پیشی کرنے میں۔ امانت کے سلسلے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا کہا جاتا تھا۔ مکے میں حضرت پاک مشہور کس سے تھے؟ امین، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو وہاں کے لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرب کے لوگ مکے والے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کو کیا حضور پاک کو لقب دیا تھا؟ امین و صادق کا۔ تو پھر حضور پاک نے جب اللہ تعالیٰ کی بات بتائی اور انہوں نے کہا یہ نہیں کریں، یہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو وہ اس کے بات ان کے خلاف ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انہوں نے نہیں انگلی اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی نہیں کہا۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم آپ کو کچھ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ بدبخت تو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو کیا کہا ہے انہوں نے؟ حضور پاک کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کے باوجود مشرکین مکہ اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب اسلام آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پہنچایا تو دشمن ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشرکین مکہ، لیکن پھر بھی بھروسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کرتے تھے، یعنی اپنی کوئی اہم چیز حفاظت سے رکھوانی ہوتی تھی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، دشمنی کے باوجود بھی۔ دشمن تھے، حضور پاک کی بات مانتے نہیں تھے، حضور پاک کو مارنے تک کی نعوذ باللہ کوششیں کی ہیں، لیکن امانتیں حضور پاک کے پاس رکھواتے تھے کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ جس وقت یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اگلی صبح جن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ جس دن انہوں نے شہید کرنا تھا حضور پاک کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس دن بھی حضور پاک کے پاس کفار مکہ کی امانتیں رکھی تھیں، جس کو حضور پاک نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ امانتیں جن کی جو امانتیں ہیں وہ دے کر پھر آپ مدینہ آئیں۔ امانت داری کو اسلام نے ایک اعلیٰ اور عمدہ صفت قرار دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم یہ کہیں جیسے یہ والا گھر آپ کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کی میراث ہے، یہ جو بھی مال و دولت ہے یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی میراث ہے۔ تو کیا ہے؟ جنت کی میراث، جنت میں جو پراپرٹیز ہوں گی اس کی وارث کون ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی اپنے اقراروں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، جو ہم نے کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ وہ یہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے، وہ سچے وعدے کرتے ہیں اور اسے پورا کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بہشت کے وارث ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت کا مطلب کیا ہے؟ جنت، تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 اور 10 ہے۔ اسلام نے امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی امانت میں خیانت ہم کیسے کریں گے؟ وہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نے خیانت کی، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے حوالے سے فرض کی ہیں وہ ہم ادا کریں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کے جو ہمارے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو جو ہمارے اوپر شریعت نے فرائض کیا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو ہمیں پھر ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ ان کے کیا ہے؟ حقوق ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق حقوق و فرائض پر عمل کریں گے تو ہم امانت دار کہلائیں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض کے مطابقت سے عمل نہیں کریں گے تو خائن کہلائیں گے، خیانت دار کہلائیں گے۔ پھر ایک سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کا پڑھانا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دینا، یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔
بلغوا عنی ولو آیتن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ہی آیت ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اب امت مسلمہ تمام مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے، اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ تو ہمارے پاس کون سی بڑی امانت ہے؟ قرآن مجید۔ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائیں اور اس کی باتیں دوسروں تک بھی کیا کریں؟ پہنچائیں۔ اب ہمارے کردار میں اتنے فالٹ نظر آئیں گے ایک نان مسلم کو، اور پتہ چلے گا کہ یہ تو جھوٹا بھی ہے، یہ تو خیانت کرنے والا بھی ہے، یہ ہے، تو ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا؟ تبھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سب سے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے، تو وہ خیانت کہلائے گی۔ پھر قرآن مجید ہمارے پاس امانت ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ خائن کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔